تو ان بزرگوں کے قائم کردہ مدارس اور دارالعلوم میں قرآن پاک صرف پڑھایا نہیں بلکہ جیا جاتا ہے۔ جیا جانے کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو پھر جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق گزاریں، اور علم کے ساتھ ادب بھی سکھایا جاتا ہے، اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ خوف خدا دلوں میں بٹھایا جاتا ہے۔ الحمدللہ آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ یہ جو غریب بچے اور یتیم جن کا ذکر ڈاکٹر صاحب نے بھی اللہ کے کلام سے کیا، بے سہارا بچیوں کے لیے یہاں پر الحمدللہ تعلیم مفت دی جاتی ہے، رہائش مفت دی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ خوراک بھی ان کو مفت دی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی ان کی ضروریات ہیں وہ پوری کی جاتی ہیں، اس امید کے ساتھ کہ جب وہ یہاں سے فارغ و تحصیل ہوں تو وہ ایک با مقصد اور با عمل شہری بن کر سامنے رکھیں، اور یہ ادارہ پھر ان کو اس حد تک سپورٹ کرے گا کہ اگر انہوں نے کوئی بھی پھر پروفیشنل ایجوکیشن حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے انشاءاللہ تعالی ہمارا تعاون ہر لحاظ سے ان کے ساتھ رہے گا۔ لیکن ایک شرط ہے، اور وہ شرط آپ سب لوگوں پر لازم ہے۔ وہ کیا شرط ہے؟ علم کو امانت سمجھنا اور خدمت کو فرض جان کر نکلیں یہاں سے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات مولانا صاحب؟ اور یہی بات آپ نے بچوں کو سمجھانی ہے کہ علم کو امانت ہے۔ امانت کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں جو سبق دیا جاتا ہے نا کہ اے ایمان والو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور ڈاکٹر صاحب خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے 5 روپے دے دیے، 10 روپے دے دیے، 5 لاکھ روپے دے دیے، خرچ ہو گیا۔ خرچ یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے، آپ کا ٹائم، آپ کا عقل، آپ کا علم، یہ سب جو ہے اس زمرے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم میری راہ میں اس کو خرچ کرو۔ پیسہ بھی ہے وہ بھی کرو، اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ ساری کی ساری یہ چیزیں، اگر آپ نے اخلاق دیا ہے تو وہ بھی اخلاق جو ہے آپ خرچ کریں، لوگوں کو دیں۔ اگر آپ لوگوں کو دے کے مسکراتے ہیں تو کوئی غصے سے ملتا ہے تو اس کو بھی یہ کہیں، تو یہ سب کا سب جو ہے یہ خرچ کے زمرے میں آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی ہے ایسا جو مجھے قرض حسنہ دے اور اس کا پھر میں 700 گنا اس کو واپس لوٹاؤں گا۔ عزیزو، آج کی جو محفل ہے وہ حضرت شاہ عبدالحق رضولی کے نام ہے۔ تو آنے سے پہلے ڈاکٹر صاحب میں نے بڑا ریسرچ کیا کہ ذرا دیکھوں کہ ان کی شخصیت کے بارے میں ان کے پیغامات کیا ہیں، تو مجھے ایک چیز پتہ چلی کہ یہ چشتی اصلاح کا جو یہ درویش ہے بھائیوں اور بہنوں، تو اس محفل میں اس چراغ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کی روشنی آج بھی ہماری جماعت کے مزاج میں زندہ ہے۔ اور یہ جو 26 کا دن ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ توشہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی روایت کو جماعت سراجیہ نے ہمیشہ سے زندہ و جاوید رکھا ہوا ہے۔ حضرت شاہ عبدالحق رضولی، ان کی خانقاہی روایت جو ہے وہ دراصل کتابوں میں موجود نہیں ہے۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن کتابوں میں نہیں ملتی، چلیں اگر ہو گئے، لیکن مریدین کے تسلسل اور جماعت صابریہ سراجیہ کے روحانی شجرے کے مطابق حضرت شاہ عبدالحق رضولی رحم اللہ عالیہ چشتیہ کے ان بزرگوں میں سے تھے جن کی تعلیمات کتابوں میں کم مگر اہل دل کی زندگیوں میں زیادہ محفوظ ہے، جو سینہ بسینہ جو ہے وہ ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ آپ ان صوفیہ کرام میں سے تھے جنہوں نے تصوف کو شریعت سے جدا نہیں کیا۔ نمبر 2، طریقت کو اخلاق سے جوڑا اور خانقاہ کو اصلاح معاشرہ کا مرکز بنا دیا۔ تو یہ ان کی ایک کنٹریبیوشن ہے حضرت شاہ عبدالحق رضولی کی، جو چشتیہ سراجیہ کے یا چشتیہ خاندان چشتیہ کے ایک بڑے زندہ و جاوید چراغ ہیں۔ آپ کیا فرمایا کرتے تھے؟ یہ بھی سینہ بسینہ جو علم جتنا بھی میں ریسرچ کر پایا، آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو نماز تمہیں نرم نہ کرے۔ ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں جی کہ کچھ محافل جس کے اندر بزرگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، تو ایک بزرگ نے مجھے کہا کہ تم یہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ تو میرے دل کو جاری کر دے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ جاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ اور رسول کی بات ہو، اگر آنکھیں آپ کی اشک بار ہو جائیں تو وہ اللہ کو اتنی پسند ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ یا اللہ میرے دل کو جاری کر دے۔
تو آپ کیا فرمایا کرتے تھے؟ جو نماز